آپ کی بڑی مہربانی. ہم اس کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں بھی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو ریکنسیلیشن آف اکاؤنٹس. اکاؤنٹس بڑی اہم چیز ہے. اکاؤنٹس ہے ریکارڈ کا نام، اور اٹ از دا ریکارڈ وچ از اگینسٹ یو اور فار یو. تو ہمیں کون سا ریکارڈ بنانا چاہیے جو اگینسٹ ہو یا فار ہو، اینڈ اٹس امپورٹینس. اور پھر اس کی اہمیت کیا ہے. ریکارڈ کا انٹیکٹ رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 کے مطابق کوئی بھی شخص ہم سے ریکارڈ مانگ سکتا ہے اور ہم دینے کے پابند ہیں ان دا پرسکرائبڈ مینر. تو ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا تو ہم اس کو وہ دیکھیں گے. جی جی آ جاؤ، بالکل جی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جی. اوکے اوکے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم آگے لے کر چلیں کہ اس کی امپورٹنس کا بھی ہمیں علم ہو جائے. اور جی آواز آ رہی ہے؟ سلائیڈز نہیں آ رہی سر ویزیبل. سر سلائیڈز ویزیبل ہیں، آپ کی سائڈ پہ مسئلہ ہے سر. ویزیبل ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سر یہ مائک سب کے ڈسیبل کر دیں تاکہ سب کی چلتی. سر میں ان کی مائک ڈسیبل کر دوں سر؟ سر آواز تو آ رہی ہے، ہمارے پاس بھی سلائیڈ نہیں آ رہی. سر دوبارہ ریجوائن کریں، ہماری سائڈ سے مسئلہ نہیں ہے. سلائیڈز بھی آ رہی ہے سر. سلائیڈز بھی سر ان کے میں نے مائکس ڈسیبل کر دیے، آپ کنٹینیو کریں، بعد میں اوپن کر دیں گے. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تو اس میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت سے روشنی لیتے ہیں. یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 282. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. مفہوم یہ ہے کہ او یو who have believed, when you contact or debt for specific term, write it down and let a subscribe write it between you in justice. تو سکرائب کون ہے؟ وہ آپ ہیں. دوسری معاہدہ کس کا ہے؟ ایک طرف گورنمنٹ ہے اور دوسری طرف پبلک ایٹ لارج. اور آپ کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ہمارے حسابات، ہماری ٹرانزیکشنز، ہمارے معاملات کو پرسکرائبڈ مینر میں لکھو. تو آپ نے وہ لکھنے ہیں جسٹس کے ساتھ. ان جسٹس کا مطلب ہے یور اکاؤنٹس مسٹ ریپریزینٹ دا ٹرو پکچر، مسٹ ایگزیبٹ ٹرو پکچر. تو ٹرو پکچر کب ہوگی؟ جب اس میں جھوٹ نہیں بولا ہوا ہوگا، جب اس میں فراڈ نہیں ہوگا، جب اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ قانون کے مطابق، ترتیب اور تمیز کے مطابق ہوں گے. تو ہم کہیں گے کہ جو کاغذات معاہدے کے طور پر آپ لکھ رہے ہو، جو کاغذات، جو اکاؤنٹس، جو لین دین آپ لکھ رہے ہو، جس پر آپ کو مقرر کیا گیا ہے بائی ورچو آف یور اپوائنٹمنٹ آرڈرس اور ڈیوٹی روسٹر، جو آپ کے جاب ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق آپ کر رہے ہوگے. اور اکاؤنٹس مینٹین کرنے کے تمام قوانین نہایت واضح طور پر موجود ہیں، اور آپ کی ہیلپ کے نیو اکاؤنٹنگ ماڈل اور باقی سیب سسٹم، پیفرا سسٹم اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے لے آئے ہیں اور وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. تو آپ اس کے مطابق آپ آگے چل سکتے ہیں. تو اگر ہم یہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلیں گے تو نیتاً ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی. جو خاص باتیں، جی سوال ہے کسی کا؟ نظر صاحب
جی کوئی سوال؟ کہ مائک میں انمیوٹ کر دیتا ہوں، لیکن پارٹیسپینٹ کائنڈلی آپ ہاں جی ڈسٹرب زیادہ نہ کیجیے گا. کافی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں جس کا کوئی سوال ہو وہی صرف اوپن کرے، ہر کوئی اوپن نہ کرے. تھینک یو. جی یہ انہیں پہلے ہی بتا دیں. جی ٹھیک ہے سر ذرا. ہاں جی یہ پھر مجھے بھی ہوتی ہے. جی نظر صاحب. جی نظر صاحب آپ کا سوال ہے. کسی کو کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے سر سے. جی نہیں پوچھنا چاہ رہے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے آپ لیکچر کنٹینیو کریں، اینڈ میں سوالات ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے پھر آپ نوٹ کرتے رہیں. یہ پھر سوال یہ ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے نا جی. چلو ٹھیک ہے جی. اکاؤنٹس اینڈ اکاؤنٹنگ میں کیا فرق ہے؟ آسپیکٹس آف اکاؤنٹس کیا ہیں؟ ایلیمنٹس آف اکاؤنٹس کیا ہیں؟ بیسک سسٹم آف مینٹیننس آف اکاؤنٹس کیا ہے؟ پراپر اکاؤنٹس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ کمٹمنٹ اکاؤنٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ ایکٹرز کون ہیں؟ جنرل پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ کیا ہیں؟ کیش بک اور شیڈول آف پیمنٹ، شیڈول آف ریسیٹ کیسے حاصل کیے جاتے ہیں؟ کازز آف ڈس ایگریمنٹ کیا ہیں جب ریکنسائل کریں؟ ہاؤ ٹو پریپیئر ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ، کانسیکوینسز آف نان ریکنسلیشن اینڈ امپورٹنس. تو یہ ساری اہم باتیں ہیں. اور جب ہم خزانے کے ساتھ اپنی کیش بک کو انٹر کرتے ہیں تو اس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ بھیا آپ فون نہیں اٹھا سکتے بھائی. ہاں جی اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر آپ وہ کام مکمل کریں. ادھر ایکسپلینیشن بھی ہے اور چلو پھر وہ بھی کریں یہ بھی کریں اور اسے بھی بلایا جو بھی ہے 6 مہینے کا حساب دیں. جی جی میں بیٹھا ہوں. اچھا جی تو اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اکاؤنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اکاؤنٹس کیا ہیں. اکاؤنٹنگ از considered an eyes and ears of any organization. Accounting is a management function comprising یعنی جس دفتر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اکاؤنٹس تیار کرنا ان کا کام ہے. باہر والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کا اکاؤنٹس تیار کریں. تو مینجمنٹ نہیں کرنا ہے. ریکارڈ کیپنگ ہے کہ انٹریز کیسے کرنی ہے. پروٹیکٹنگ پراپرٹیز، آپ کے جو ایسٹس ہیں چاہے وہ ہمارے پاس ہیں سٹور کی صورت میں یا ایموویبل پراپرٹی یا درختوں کی صورت میں یا فرنیچر کی صورت میں یا اسٹیشنری کی صورت میں، اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. فلفلنگ لیگل ریکوائرمنٹ، اکاؤنٹس بنانا آپ کی قانوناً آئین کے مطابق ذمہ داری ہے. کمیونیکیشن دا ریزلٹس ٹو اسٹیک ہولڈرز، پھر مہینے کے بعد آپ کو جو ہے وہ منتھلی اسٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر ریکنسائل کر کے بھجوانی ہوتی ہے گورنمنٹ کو، ہائی اپس کو، کنٹرولنگ آفیسر کو. کنٹرولنگ آفیسر اسے جو ہے کنسولیڈیٹ کر کے گورنمنٹ کو بھجواتا ہے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے بھیجے تھے، کتنے خرچ ہوئے اور اس وقت ہماری جو جنرل فنڈ ہے، جنرل ریونیوز ہیں، اس کے کیا پوزیشن ہے. پھر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. اور یہ ڈیسیژن لینے والے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو آپ کی رپورٹ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس میں اونرز ہیں، مینجمنٹ ہے، کریڈیٹرز ہیں جن سے آپ نے قرضہ لے کے چلایا ہے سکول کالج، اور پھر کریڈیٹرز ہیں، امپلائیز ہیں جن کا بینیفٹ اس کے ساتھ انوالو ہے، اور پھر اسی طرح سے امپلائیز اور انویسٹرز اور گورنمنٹ اٹ سیلف اور کنزیومرز اور پبلک ایٹ لارج جنہوں نے بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھیجے. تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اکاؤنٹس کیا ہوتا ہے. اکاؤنٹنگ تو چلو ان کے لیے ہوگا. اکاؤنٹس مینس سسٹمیٹک ریکارڈ آف فائنانشیل ٹرانزیکشن، یعنی کرونولوجیکل آرڈر میں لکھنا. کلاسیفائڈ
طریقے سے لکھنا. کنٹیجنسی میں لکھنا, پے اینڈ الاؤنسز میں لکھنا اکارڈنگ ٹو دا پرسکرائب کوڈ آف کلاسیفیکیشن, کہ جی یہ 011 پے آف آفیسر ہوتا ہے اور یہ 012 جو ہے نا پے آف سٹاف ہوتا ہے, بلا بلا یہ ساری چیزیں. فار اے اسپیسیفک پیریڈ, جی 1 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, اینڈ فار اسپیسیفک پرپز, اور خاص مقصد کے لیے. یہ کیش بک ہے, اس میں کیش ٹرانزیکشن درج ہوں گی, چیک آیا چیک گیا, اور جو سٹاک رجسٹر ہے اس میں سٹاک لکھا جائے گا, اور ایموویبل پراپرٹی رجسٹر میں ایموویبل لکھا جائے گا, درختوں میں درخت کا لکھا جائے گا. جی سوال, صدیق صاحب سوال کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں. جی صدیق صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مبشر صاحب, جی یہ سر کھول دیں پھر سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اوپن ہے ہماری سائڈ سے سر. جی سر یہ کوسچن کا سیشن اینڈ بھی ہو جائے گا, آپ کائنڈلی اپنا لیکچر کمپلیٹ کر لیں. میرا خیال ہے جو ہو رہا ہے نا ان سے غلطی سے ایسا ہو رہا ہے. سر ابھی تو لیکچر آگے ایڈوانس ہی نہیں ہوا, اس میں کون سا کوسچن آپ نے؟ جی ٹھیک ہے, ایگریڈ. دوسری جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس آف پراپر اکاؤنٹس. جب کبھی آپ اکاؤنٹس آپ لکھ لیں, یا ابھی آپ کے اکاؤنٹس لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کائنڈلی ان کو دیکھ لیں کہ ان میں یہ خصوصیات شامل ہیں. نمبر 1, اٹ مسٹ ایگزیبٹ دا ٹرو پکچر, کہ وہ سچ کی بنیاد پر لکھے گئے ہیں, کوئی مس اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. مینٹین ان دا پرسکرائبڈ مینر, جو فارمیٹ دیا گیا تھا, جو کالم دیے گئے تھے, جو روز بنائے گئے تھے, جو اوپر اس کی ہیڈنگ بنائی گئی تھی, بالکل اسی طرح سے لکھیں. سیلف ایکسپلینیٹری, کیا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بغیر پوچھے کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ رجسٹر کس مقصد کے لیے. اور اگر وہ واچرز کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا چاہے تو واچر بھی اسی ترتیب سے پڑھے ہوں جس طرح سے انٹریز کی گئی ہیں, اور اس کو کوئی یہ نہ ہو کہ کسی کو بلا کے پوچھنا پڑے کہ اس کا کیا مطلب, اور اس انٹری کا کیا مطلب, اور اس ریکارڈ کا کیا مطلب, اور اس فائل کا کیا مطلب. وہ ہر چیز منہ بولتا ثبوت ہو تو ہم کہیں گے آپ کے اکاؤنٹس ٹھیک ہیں. اٹ مسٹ بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ لیجیبل, شفافیت کی بنیاد پر لکھے گئے ہوں اور پڑھے جا سکتے ہوں لکھے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے یا 0 لکھا ہوا ہے. تو اگر کہیں کٹنگ ہو تو اسے گھچ مچ کر کے یا اس پہ فلوئڈ یا انک ریموور استعمال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ایک لائن کے ساتھ سٹرائک آف کر کے اور جو صحیح فگر ہے وہ لکھ دی جائے. فرضاً مثلا آپ نے 95 لکھنا تھا اور لکھ گئے 59, تو پھر آپ 59 کو ایک صرف لائن لگا کے کراس کر دیں, اور پھر آپ اس کے ساتھ ہی خالی جگہ پر لکھیں 95, اور جب آپ 95 لکھ لیں تو اس کے ساتھ انیشیل اور ڈیٹ ڈال دیں, کیونکہ بغیر ڈیٹ کے کوئی انیشیل, کوئی ڈاکومنٹ پہ دستخط, ان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی, چاہے کسی لیٹر پر نمبر ہی کیوں نہ لگا ہو. اٹ مسٹ بی ڈیٹڈ انڈر دی سگنیچر, سوائے سندوں کے جو کہ پرائم منسٹر, یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنر آف پنجاب جو سائن کرتا ہے صرف وہ ٹھیک ہے, اس پہ ڈیٹ نہیں چاہیے, باقی ہر جگہ پہ ڈیٹ چاہیے قانون کے مطابق. انٹر انٹو پرومپٹلی اینڈ ریگولرلی ایز اینڈ وین فائنینشیل ایونٹ اکر, جب کبھی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو, آج آپ کو فنڈ وصول ہوئے ہیں, اس کی ابھی فوراً انٹری کی جائے, پرومپٹلی, سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کو دستخط کیا جائے, پہلے اس کی انٹری کی جائے. آج پیمنٹ ہوئی ہے, فوراً اس کی دستخط ہونے چاہیے. آج پیمنٹ آپ قبض الوصول میں پیمنٹ, کیش بک میں اس کی پیمنٹ, جہاں جہاں اس کے عمل دخل ہے وہ, آج سٹاک آیا ہے,
آج ہی اسٹاک میں انٹری کر لیں. یہ نہیں کہ جب آڈٹ آئے گا تب ہم یہ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. سملرلی آپ دیکھیں کہ اٹ مسٹ بی کراس ریفرڈ. تو ایک طرف واچر ہے، دوسری طرف اسٹاک رجسٹر ہے، تو ان کا ایک دوسرے پر حوالہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے پاس واچر پڑا ہوا ہے جس کا نمبر ہے 76 ڈیٹڈ 31 اگست 2021 اور وہ ہے اسٹیشنری کا. آپ نے 50,000 روپے کی اسٹیشنری لی ہے اور اسٹیشنری کے آئٹم لکھے ہوئے ہیں. ویری گڈ. تو آپ کیا کریں گے کہ اسٹاک رجسٹر میں جہاں جہاں اس نے انٹر ہونا ہے، مثلا پیپر لکھے ہوئے ہیں A4 سائز کے، مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیپلر پن، اسٹیپلر لکھا ہوا ہے، اور لیڈ پینسل، بال پوائنٹ اور سو آن سو فورتھ، بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو آپ کیا کریں گے، ہر آئٹم کے سامنے اس کا متعلقہ رجسٹر کھولیں گے اور اس کے مطابق اور پھر اس کی انٹری کریں گے سب سے پہلے اسٹاک رجسٹر میں کہ وایا واچر نمبر 76 ڈیٹڈ 31/8/2021 اس کا حوالہ دیں گے اور وہاں لکھیں گے کہ 20 عدد رم A4 سائز، اور وہ A4 سائز کا ہی صفحہ تھا جس میں آپ یہ درج کر رہے تھے. تو وہاں آپ درج کر دیں، اور درج کرنے کے بعد آپ اس انٹری کا حوالہ جو آپ نے اسٹاک انٹری میں کی ہے اس کا حوالہ واچر میں اس آئٹم کے سامنے باریک سے لکھیں گے کہ صفحہ نمبر 104 اور اس کا سیریل نمبر دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں کہ سیریل نمبر 7 پہ آپ نے یہ انٹری کی ہے، آمد ہوئی ہے، چیزیں آئی ہیں، اور رجسٹر اسٹیشنری. تو یہ آپ حوالہ دیں کہ ڈیٹ لکھنا چاہیں ڈیٹ لکھ لیں، ورنہ اس انٹری کا سیریل نمبر اور رجسٹر نمبر بٹا کے ساتھ اوپر نیچے لکھ دیں. سیریل نمبر اوپر لکھ دیں، بٹا رجسٹر REG رجسٹر نمبر 4 رجسٹر جو ہے نا وہ اسٹیشنری کا ہے. آگے تھوڑا سا اسٹیشنری STA لکھ دیں، چلو بھائی اسٹیشنری کے رجسٹر میں یقیناً یہ رجسٹر یہ سارا آئٹم اسٹیشنری کے، اور سو آن سو فورتھ. ہر آئٹم کے آگے انٹری کا حوالہ دیتے جائیں، اور ادھر جہاں آپ اس رجسٹر میں انٹری کر رہے ہیں وہاں پر آپ اسی واچر کا حوالہ دیتے جائیں. اور واچر میں بھی اگر بہت سارے آئٹم ہیں، سے 50 آئٹم ہیں، 6-7 صفحوں پر مشتمل ہے واچر، تو آپ اس واچر کا نمبر بھی وہاں پر دیتے جائیں، سیریل نمبر بھی دینا چاہیں تو دے دیں تاکہ ڈھونڈنا نہ پڑے کہ یہ انٹری کہاں ہے. اسپیسیفک ہونی چاہیے اور کراس ریفرڈ ہونی چاہیے. اسی طرح سے اٹ مسٹ بی اتھینٹیکیٹڈ. جتنا بھی آپ کے پاس رجسٹر جس نام سے تیار ہو رہے ہیں، ایڈمیشن رجسٹر ہیں، دوسرے ہیں ایفیلیشن کے ہیں، اور مطلب ہے کہ اکاؤنٹس کے ہیں، تو وہ جتنی بھی انٹریاں ہیں دیٹ مسٹ بی سپروائزڈ. جس نے انٹری کی ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس نے اس کو سپروائز کیا ہے وہ ٹک کو کراس ٹک کرے، اور ہو سکے تو انیشل ڈیٹ کے ساتھ کرے. تو جس ریکارڈ کو اس کو کہتے ہیں ہم اتھینٹیکیشن، یعنی کہ غلطی کے ہو جانے کے جو احتمال ہے اس کو ختم سے ختم کیا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ تو اٹ مسٹ بی اتھینٹیکیٹڈ. It must be under the safe custody and properly placed. تو جتنا آپ کا ریکارڈ ہے وہ کسی نہ کسی ملازم کی کسٹڈی میں ڈکلیئرڈ ہو کہ یہ جی مسٹر اے کی کسٹڈی میں ہے، وہ مسٹر بی کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بھی درج ہو کہ یہ کمرہ نمبر فلاں میں، المیرہ نمبر فلاں میں، خانہ نمبر 1 میں پڑا ہوا ہے یہ رجسٹر. تو وہ جو ہے نا اسے ڈھونڈنا آسان ہے، وہیں سے رکھا جائے، وہیں اٹھایا جائے، وہیں رکھا جائے. اور
اٹ مسٹ بی ریکنسائلڈ. اگر اوپر والے آپ نے سارے چیزیں کی اور لیکن آپ نے اس کو ریکنسائل نہ کیا تو وہ چاہے ٹرو ہے، چاہے وہ پرسکرائبڈ مینر میں ہے، چاہے وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیجیبل ہے، تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں. جو اکاؤنٹ ریکنسائل نہیں ہے وہ فضول ہے. تو ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ ریکنسائل ہوگا تو ٹرو ہو جائے گا، ریکنسائل ہوگا تو پرسکرائبڈ مینر میں آ جائے گا، ریکنسائل ہوگا تو سیلف ایکسپلینیٹری ہو جائے گا، ریگولرلی ریکارڈ ہو رہا ہوگا تو ریکنسائل ہوگا، کراس ریفرڈ ہوگا تو ریکنسائل ہوگا، ایتھینٹیکیٹڈ ہوگا اور پھر موجود ہوگا تو ریکنسائل ہوگا. تو ساری کی ساری خصوصیات ریکنسائل میں آ گئیں کہ ریکنسیلیشن از دی highest point of maintenance, proper maintenance of accounts. تو it must be produced to audit. بالکل ٹھیک ہے، ریکنسائلڈ ہوگا تو پروڈیوس کریں گے. اگر اس میں ڈسکریپنسی ہوگی تو پھر یہ پروڈیوس کرنے کے قابل تو نہیں ہوگا. پھر اگر اس پہ اعتراض لگتا ہے تو پھر اس کا فالو اپ ایکشن. تو یہ ہمارا تھا کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آپ اپنے ریکارڈ میں یہ ساری خصوصیات جا کے دیکھ لیں کہ وہ کرونالوجیکل آرڈر میں پہلے تو وہ موجود ہیں، پھر ریکنسائلڈ ہیں، بلا بلا ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. اچھا جی، نیکسٹ ہے آپ کا کہ ہاؤ دا اکاؤنٹس آر کمپائلڈ. تو compilation means compile or arrange in a systematic manner the material collected from the primary and subsidiary record, accounts and financial statements. And پھر ہماری یہ آتی ہے کیش بک کا حوالہ کہ کیش بک میں دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک ریسیٹ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارا پیمنٹس. ٹھیک ہے، تو ریسیٹ میں ہم آمدنی لکھیں گے اور جو پیمنٹس والی سائڈ ہے اس میں اخراجات لکھیں گے. اب ریسیٹ کا کیسے دیکھیں، آپ نے ایک بجلی کا بل ڈرا کیا، وہ آپ کے پاس خزانے بھیجا، وہاں سے چیک آ گیا. چیک اسی دن پیڈ ہو جائے تو وہ بینک کہلاتا ہے. اگر وہ ایک دن ہمارے پاس پڑا رہے چیک جاری ہونے کے بعد، نارملی کوئی چیک بھی ایک دن میں نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیش کی صورت اس کو اکاؤنٹنگ کی زبان میں گنا جاتا ہے. لہٰذا وہ کیش بک میں لکھنا ضروری ہے کہ یہ بجلی کا بل جو ہے 15,000 روپے کا وصول ہوا، تو یہ 15,000 روپے آپ کی آمدنی یعنی کہ ریسیٹ سائڈ پہ لکھ دیے جائیں گے. اور اسی طرح سے جب آپ اس کی پیمنٹ کریں گے، جب لیسکو کو، فیسکو کو یا جس کو بھی آپ اس کی پیمنٹ کریں گے تو یقیناً یہ پھر کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پر آ جائے گا. اور کریڈٹ سائڈ پر ہم جو ہے اس کی انٹری ڈال دیں گے. تو یہ ایک دوسرے کو ریکنسائل کر دے گی کہ چیک آیا خزانے سے اور ادھر پیمنٹ ہو گیا. اور پھر اس کے علاوہ اس کو ہم بجٹ رجسٹر میں بھی اس کی انٹری ہوگی، اور پھر اس کی کنٹیجنسی رجسٹر میں بھی ہوگی، ٹوکن رجسٹر میں بھی ہوگی، اور بہت ساری جگہ پر اس کی انٹری ہوگی. اسی طرح یہ خریداری کا ہوتا تو سٹاک رجسٹر میں بھی سائملٹینیسلی اس کی انٹری ہونی تھی. اچھا جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جی کنٹرول اوور اکاؤنٹس، جنرل پرنسپل کیا ہیں. Accounts of the government servant should be corrected to his own satisfaction. ایک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اکاؤنٹس بنا رہا ہے صرف اس کی سیٹسفیکشن ضروری ہے. نہیں، صرف اس کی ضروری نہیں ہے. گورنمنٹ سروینٹ ہیز ٹو سیٹسفائی ناٹ اونلی ہمسیلف بٹ آلسو ٹو دا AG. ٹھیک ہے، اور بلکہ پبلک ایٹ لارج، بلکہ سب کو یہ کرنا ہوگا. تو صرف میئر سیٹسفیکشن آف دی مینجمنٹ از ناٹ سفائس سو فار ایز دی کنٹرول اوور از کنسرن. تو پھر کیا ہونا چاہیے جی اس کے اندر
کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ a claim which has been accepted is valid، کہ وہ جو اخراجات کر رہے ہیں وہ ویلڈ ہیں۔ تو ہم آخر میں آپ سے یہ نوٹ کر لیں، یہ خاص لفظ ہے how we will، یہ ایکسکیوز می ذرا میں یہ کر لوں۔ ڈاکٹر ارشد بیگ آپ کا مائک میوٹ ہوا ہوا ہے سر۔ ان کی کوئی پرسنل کال آئی ہے، شاید وہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اوکے اوکے، تھینک یو۔ بلال صاحب تب تک آپ اٹینڈنس بھیج دیں۔ سر اٹینڈنس آ چکی ہے، آپ چیک کریں، آپ کے واٹس ایپ پہ آ چکی ہے اٹینڈنس، میں نے مارک کر بھی لی ہے، آپ بھی کیجیے۔ آ چکی ہے اٹینڈنس۔ بلال صاحب میں ہیو کوسچن پلیز۔ بلال صاحب آر یو دیر؟ جی سر ادھر ہی ہوں میں۔ جی السلام علیکم، میں معذرت چاہتا ہوں کہ بھئی کال آ گئی تھی، میں باس کی ضروری تھا، چونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئی جی صاحب کا کال مس نہیں کر سکتا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ ہم آپ سے پوچھیں گے، ویسے ابھی اگر کوئی اس میں ڈسکس کرنا چاہے، سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کلیم کی ویلیڈیٹی سے کیا مراد ہے، ہاؤ وی ول ویریفائی دی ویلیڈیٹی آف اے کلیم۔ جی کوئی صاحب اگر اس میں اپنا کرنا چاہے، یعنی سب سے اہم پوائنٹ جو آج ہمارا ہے وہ ہے ویلیڈیٹی آف کلیم، کیونکہ کلیم ویلڈ ہے تو انٹری بھی ویلڈ ہوگی۔ جی ویلیڈیٹی آف کلیم کیسے ویریفائی کریں گے؟ ویلڈیٹی جی ایک کلیم ہے، وہ مطلب ہے کہ آڈٹ کہتا ہے یہ انویلڈ ہے، اور آپ نے اس کو ویلڈ سمجھ کے کیا ہے۔ اس میں سر رول دیکھنا پڑے گا۔ جی رول دیکھنا پڑے گا، جی ایک تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ رول دیکھنا پڑے گا، تو رول دیکھ کر ہی کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ کیا کریں رول، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ جیسے مسئلہ نے آپ نے فرمایا، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ مس پروکیورمنٹ ایک لفظ ہے پروکیورمنٹ کے حوالے سے،
تو مس پروکیورمنٹ ہے اینی وائلیشن آف دیز رولز. تو وہ دیز رولز سے مراد ہے کہ وہ رولز اور انسٹرکشنز اور ریگولیشنز ایکٹ میں، پیپرا کے ایکٹ میں یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. اچھا وہ ہیں، اگر فرض کریں کہ 70 پروویژن ہیں تو ہم نے جو ہیں 69 پروویژنس کو آبزرو کیا، صرف ایک کو نہیں کر سکے اور وہ تھی بھی انسگنیفیکنٹ. تو کیا یہ پروکیورمنٹ مس پروکیورمنٹ ہوگی یا گڈ پروکیورمنٹ ہوگی؟ جی سر یہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ مس پروکیورمنٹ تو نہیں ہو سکتی، یہ گڈ پروکیورمنٹ نہیں ہو سکتی، یہ مس پروکیورمنٹ ہے. آپ نے صحیح. تو ویلڈ کلیم وہ ہوگا جس کے پیچھے ساری پروکیورمنٹ کا پروسیس بھی ہمارا ٹھیک ہو. اچھا پھر دوسری سائڈ سے جس کو ہم انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی درست ہو، جیسے وینڈر کا صحیح ہونا، وہ ویلڈ ہو، انویلڈ نہ ہو، اس کا نمبر ویلڈ ہو. اور اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ یہ پرسنل نمبر ہے. ایک شخص میری طرح ٹرائی لگا کے کوٹ پہن کے کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ABC کمپنی کا مینیجر ہوں. ہمیں کیا پتا یہ ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور ہر شخص تو جھوٹ بول رہا ہے، ہر شخص بھی جھوٹ بول رہا ہے. اچھا وہ جس کمپنی کے ساتھ ہے اس کی کمپنی جو ہے FBR کے پورٹل پر ویلڈ ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ ایکٹیو ہے یا نہیں. اگر وہ نان ایکٹیو ہے آپ نے اس کو زیادہ ٹیکس چارج کرنا ہے، کاٹنا ہے. اور اگر وہ نان ایکٹیو ہے تو پھر وہ نارمل ٹیکس اس سے کاٹنا ہے. اس طرح بہت ساری باتیں جو ہے نا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پھر یہ جو شخص ہے اس کا کمپنی کے ساتھ تعلق بھی ہے یا کسی دوسرے کے لیٹر پیڈ وغیرہ استعمال کر رہا ہے. تو کیا یہ ایک ہی ہے یا یہ 6 فرموں کا ایک ہی مالک ہے، کبھی کسی نام سے آ جاتا ہے. اور کیا یہ نصر اللہ، عبداللہ اینڈ قدرت اللہ یہ ایک ہی ہے، اور all the procurement was made from Abdullah throughout the year. تو وہ قدرت اللہ اینڈ نصر اللہ ڈو ناٹ ایگزسٹ آن دا ارتھ. تو یہ ساری انویلیڈیٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو میں 3 چیزیں آپ کو صرف عرض کر دیتا ہوں، باقی پھر نیکسٹ ٹائم اگر ملا تو اس ویلیڈیٹی پہ غور سے اور بڑی ڈیپلی اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو شخص آیا ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے تو وہ حاصل کر کے آپ 7000 پر بھیج دیں، 7000 نادرا. اور اس کو ادھر FBR کے پورٹل پہ بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اس کو ویریفائی کریں گے تو اس کا نام اور ولدیت آ جائے گا. اس کا مطلب نادرا میں یہ موجود ہے، یہ پاکستانی ہے، اس کا اقامہ یہیں کا ہے، یہ ریزیڈنٹ ہے. اور اس شخص کو ویریفائی کر لیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کی کمپنی ہے ABC، اس کو آپ جا کے ایکٹیو ٹیکس پیئر پورٹل پر چیک کریں گے. اور وہاں پر آپ جب دیکھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جب اس کا سیلز ٹیکس نمبر درج کریں گے اس وہاں اور اس کو جو پروسیس سے گزاریں گے تو وہاں لکھا ہوا آ جائے گا کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر. ویری گڈ. آپ اس کو ٹینڈر بھی جاری کریں، آپ اس سے خریداری بھی کریں، اس کو پیمنٹ بھی کریں، اس کی انوائس بھی جعلی نہیں ہوگی. اور اس کو کہیں کہ انیکسر C کی اپنی کاپی ہمیں دے دو، کیونکہ وہ 20% جو GST ہے وہ تو کٹ گیا، باقی 80% جو ہے نا وہ آپ نے حساب دینا ہے، ادھر شو کرنا ہے آپ نے اپنی ریٹرن میں. تو وہ آپ ہماری والی انوائس اپنی ریٹرن میں شو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی تسلی کے لیے ہمیں انیکسر C دے دیں. تو وہ آپ کو انیکسر C دے دیں گے. تو چونکہ وہ ویلڈ ہے پر مطلب ایکٹیو ہے، وہ ریٹرن جمع کرواتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ویری گڈ، یہ اچھی سچویشن ہے. پھر یہ کہ وہ پرسن اور ABC کمپنی ان کا آپس میں ایجنٹ اور پرنسپل کا رشتہ ہے یا نہیں ہے.
تو اس کے لیے وہ جاری کریں گے پاور آف اٹارنی اکارڈنگ ٹو دا ٹریجری رولز. تو کسی شخص کو بھی پیمنٹ نہیں ہو سکتی جب جوائنٹ وینچر ہو, کمپنی ہو, پارٹنرشپ ہو, انڈیویجول کے علاوہ جو ہے وہ نہیں پیمنٹ ہو سکتی جب تک وہ آپ کو پاور آف اٹارنی نہ دکھائے, جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ مسٹر اے is the part of ABC company. He is authorized to supply the goods on behalf of company. He is authorized to enter into the contract on behalf of company. He can receive payment on behalf of company, and his signatures, thumb impression, اس کے آئی ڈی کارڈ, ان کی فوٹو کاپیاں سب, اور وہ اس کے وہ جو ہے اسٹیمپ پیپر کے اوپر باقاعدہ ہوتا ہے, اور وہ پھر رجسٹرڈ ہوتا ہے, اور آپ محافظ خانے میں جا کے کمرہ نمبر فلاں, ریک نمبر فلاں, رجسٹر نمبر فلاں کے صفحہ نمبر فلاں پہ چیک کر سکتے ہیں. یہ اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے, اور یہ آپ حاصل کیے بغیر سرکاری رقوم کی پیمنٹ کسی بھی شخص کو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ رشتہ ظاہر کرتا ہے اس شخص کا اس اے بی سی کمپنی کے ساتھ. تو میں نے صرف 3 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں, جبکہ واؤچر کے اوپر جتنے الفاظ, جتنی اسپیسیفیکیشنز اور جتنی انفارمیشن یا پرنٹ ہے یا ہاتھ سے لکھی گئی ہے, ان سب کی ویریفیکیشن کو ویلیڈیٹی کہتے ہیں. تو آلویز میک دا ویلڈ پیمنٹ, ایکسیپٹ دی ویلڈ کلیم. فرض کریں کسی نے گھٹیا مال آپ کو دیا ہے اور آپ اس کو پورے پیسے دے رہے ہیں, تو یہ آپ کا اس کا کلیم ویلڈ نہیں ہے, انویلڈ ہے, کیونکہ چیز جو ہے معیار کے مطابق نہیں ہے. تو اس طرح سے جڑی ہوئی ہنڈریڈز آف چیزیں جو ہیں, ایلیمنٹس اور ویریبلس, وہ بناتی ہیں کسی بھی کلیم کو ویلڈ. اور اسی طرح سے ہماری انٹری جو ہے نا, وہ ویلڈ تب ہوگی اگر یہ سارا معاملہ ویلڈ ہوگا. ہمارے اکاؤنٹس ویلڈ ہوں گے اگر اس کے اندر ساری ٹرانزیکشن بھی ویلڈ ہے. اسی طرح سے وہ واچر بھی ویلڈ ہوگا, تب ہم کہیں گے کہ ہاں ویلڈ ہے. اچھا, that a voucher is complete proof of the payment which is in support, which it supports. تو جس پیمنٹ کی یہ سپورٹ میں یہ واچر لگایا گیا وہ بھی ویلڈ ہوگا, اور وہ واچر کا موجود ہونا ضروری ہے. That an account is correct in all respect, کہ ہاں جی سچ کی بنیاد پر سارا کچھ ہے, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. It is necessary that all the accounts should have so kept and the detail so fully recorded as to afford the requisite mean of satisfying any inquiry. کوئی بھی آ جائے اور وہ ہمیں سوال کرے, ہم اس کو ریکارڈ دکھائیں, وہ مطمئن ہو جائے, یہ بالکل ٹھیک ہے. It is further essential that the record of payment, measurement یعنی MB جب ریپیئر کرواتے ہیں بلڈنگ کو, transaction in general must be so clear, explicit, self-contained and as to be producible as satisfactory and convincing evidence of fact if required in the court of law. تو کوئی انکوائری ہو تو اس میں بھی سیٹسفائی, اگر عدالت وکیلوں کی روشنی میں مطلب ہے کہ موجودگی میں دیکھنا چاہے تب ٹھیک. اور DDO کنٹرولنگ آفیسر, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, جو انکوائری ہماری جو انسپیکشن کرتے ہیں, وہ بھی آر ریسپانسبل ٹو مینٹین کنٹرول اوور دی ایکسپینڈیچر ود ریگارڈ ٹو گرانٹ آف الاٹڈ فنڈس ٹو دیم. یہ بھی اس میں بہت ضروری ہے. جی, اب امپورٹنس آف اکاؤنٹس کیا ہے, کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اکاؤنٹس کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں. نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی, نمبر 2 کنٹرول آف فنڈس, نمبر 3 بجٹ میکنگ اینڈ ایگزیکیوشن, پالیسی میکنگ, مینجمنٹ کنٹرولز, نیشنل انکم ڈاٹا. یہ اس کی اہمیت ہے. اکاؤنٹ نہیں ہے, اکاؤنٹ کو جلا دیں. میں نہیں کہتا, لوگ جلا دیتے ہیں تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. صرف اسی بات کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے کہ جلا کیسے, باقی جو اس کے اندر کیا تھا وہ تو موجود ہی نہیں ہے.
وغیرہ وغیرہ. تو بجٹ نہیں بن سکتا اگر آپ کے پاس رجسٹر نہیں ہے. سال کے ختم ہونے سے پہلے جو مارچ اپریل میں ہم بجٹ بنا کے بھیجتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے تو کہاں سے بھیجیں گے؟ تو اسی طرح سے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. پرفارمنس کیسے میئر ہوگی کہ بھئی کتنے پیسے ان کو پلیس کیے تھے کہ وہ اس کی ٹرکل ڈاؤن کریں، ان پیسوں کو کنورٹ کریں، پبلک منی کو کنورٹ کریں انٹو پبلک گڈز، پبلک سروسز اور پبلک گڈز. تو وہ کس طرح سے کریں گے؟ اور پولیٹیکل نیڈز، آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ، یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ امپلائز موٹیویشن کہ بھئی وہ کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اس کی پاسداری رکھیں اور اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے میں، اور اس میں کیا بینیفٹ ہے ان کا. مہینے کے 10 تاریخ کو اکاؤنٹ سے اے جی پنجاب بھجوا دیتا ہے کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو یا اے جی پنجاب کو، اور اے جی پنجاب کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کو بھجوا دیتا ہے اسلام آباد. تمام ڈی ڈی اوز کو چاہیے کہ وہ 9 تاریخ کو 8 تاریخ کو جب اکاؤنٹس تیار ہو جائیں تو اپنے اکاؤنٹس بھی تیار کر کے ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں. اگر ایگری کر جائیں تو ویری گڈ، اگر ڈس ایگری کریں تو فوراً آپ ان کو لیٹر لکھیں تاکہ وہ ان کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی بھیجنے سے پہلے سدھار لیں. اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنی رپورٹ، اپنی منتھلی سٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر ریکنسائل کرنے سے پہلے آپ اپنی غلطی کو درست کر لیں. اور اسی غلطی کو درست کرنے کو ہی ریکنسیلیشن کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے یا اے جی پنجاب سے یا پفرا کا جو سیپ سسٹم ہے، سسٹم اپلیکیشن پروڈکٹ سیپ، اس کا ورژن 3 چل رہا ہے تو اس میں ہماری انٹریز ٹھیک ہیں. جو تنخواہ ڈرا کی ہے وہی ٹھیک ہے، اور جو کنٹیجنسی ڈرا کی ہے وہی انہوں نے دکھائی ہے. کسی دوسرے ڈی ڈی او کی ہماری طرف اور ہمارے اخراجات کسی دوسرے فنکشن یا دوسرے ڈی ڈی او کی طرف رانگ انٹری نہیں کی خزانے نے، کیونکہ وہاں کی پنچ آپریٹر بیٹھا ہے، وہ بہت مصروف ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ایک کالج کے دوسرے کالج، ایک دفتر کے دوسرے دفتر کو اخراجات بک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ ان سے شیڈیول آف پیمنٹ لیں اور اس کو اپنے ریکارڈ کے ساتھ کمپیئر کریں، اور کمپیئر کرنے کے بعد اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے طریقہ کار. اور پھر بی ایم 23 اور بی ایم 27 اپنی اپنی مقررہ تاریخوں پر فل اپ کر دیں. بی ایم سے مراد ہے بجٹ مینول، اور فارم نمبر 23، فارم نمبر 27، فارم نمبر 26 بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ آپ بھجوائے جا سکتے ہیں. Causes of disagreement with the AG office, with AG office. وہ کون کون سی وجوہات ہیں جب ہم اپنے اکاؤنٹس کو خزانے کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ نہیں ملتا؟ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ مس کلاسیفیکیشن ود ان دا سیم ڈی ڈی او. ایک ہی ڈی ڈی او تھا تو ایک ایکسپینڈیچر تھا ادر کا اور ایک ایکسپینڈیچر تھا ہاٹ اینڈ کولڈ کا. وہ ہاٹ اینڈ کولڈ کے پیسے جو ہیں وہ ادر کو بک ہو گئے، یعنی آبجیکٹ جو ہے وہ غلط درج ہو گیا. ڈی ڈی او پرنسپل حساب ہی تھے، ڈی ڈی او وہی تھا، ڈی ڈی او میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹ غلط ہو گیا، ایکسپینڈیچر کی جو نیچر تھی وہ غلط درج ہو گئی، اور وہ دوسری ڈیٹیل بجٹ کو بک ہو گیا، تو یہ غلط ہو گیا. مس کلاسیفیکیشن ود ان دا سیم گرانٹ. ایک ہی گرانٹ تھی، گرانٹ ایجوکیشن کی ایک ہی گرانٹ ہے.
اب اس میں ٹرشری ایجوکیشن بھی ہے، اس میں جو ہے ہائر ایجوکیشن بھی ہے، اس میں ایلیمنٹری بھی ہے، پرائمری بھی ہے. تو وہ ایک گرانٹ ایک ہی تھی، مختلف ڈی ڈی او کو پیسے چارج ہو گئے، ایجوکیشن کے ایک ڈی ڈی او کے دوسرے ڈی ڈی او کو چارج ہو گئے غلط آبجیکٹ ہیڈ میں. تو یہ سیم گرانٹ میں بھی ہو سکتا ہے. مس کلاسیفیکیشن ود ان دا سیم ڈپارٹمنٹ، ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور اسی میں مطلب ہے کہ بھئی 10-12 ڈی ڈی اوز ہیں تو ایک ڈی ڈی او کے پیسے دوسرے کو چارج ہو گئے کسی بھی مد میں. دیٹس رانگ. مس کلاسیفیکیشن اینی ویئر ایلس، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے کہ کسی مطلب ہے کہ بھئی پروجیکٹ کو چارج ہو گئے ہیں اور پروجیکٹ کے پیسے ریگولر بجٹ کو چارج ہو گئے ہیں. اس طرح سے کوئی ایم ٹی بی ایف کے پیسے تھے میڈیم ٹرم بجٹری فریم ورک کے، وہ کسی دوسرے پروجیکٹ کو جاری ہو گئے، تو وہ بھی غلط ہو گیا. اومیشن آف انٹری، آپ انٹری کرنا ہی بھول گئے ہیں. کمیشن آف انٹری، آپ نے انٹری کی ہے لیکن آپ نے انٹری میں ڈیبٹ کریڈٹ کے اصول، آمدنی اخراجات، آمدنی کرنی تھی، آمدنی ریسیٹ میں لکھنا تھا، آپ ایکسپینڈیچر میں لکھ گئے، پیمنٹ سائٹ پر لکھ گئے، تو وہ بھی غلطی ہو گئی. اور مسٹیک ان اینی انٹری، کہ وہ جو ہے کہ آپ نے لکھنا تھا 95 اور آپ لکھ کے 59، تو وہ بھی غلطی ہو گئی. تو یہ ساری غلطیاں جو ہیں یہ کازز ہیں ڈس ایگریمنٹ کے ود دا اے جی آفس. تو آپ کا کبھی بھی یہ نہیں ملے گا. تو اس میں اب ہم آگے چلتے ہیں جی. نیکسٹ ہمارا ہے کہ واٹ آر دا کانسیکوینسز آف نان مینٹیننس اینڈ نان ریکنسیلیشن آف اکاؤنٹس. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کیا ہو جائے گا جی؟ امبیزلمنٹ ہو جائے گی، ایویژن اخفا ہو جائے گا، یعنی گھوسٹ انٹریز ہو جائیں گی. نو انفارمیشن اباؤٹ فائنینشیل پوزیشن ٹو دی اسٹیٹ اونرس. تو کوئی انفارمیشن ہے جو بھی کہ فائنینشیل کی، تو وہ آپ نے ان کو انفارمیشن ہی نہیں ہوگی اور ادھر ٹرانزیکشن ہو جائے گی، یہ بھی غلط. نو ڈاٹا ول بی اویلیبل فار بجٹنگ. تو بجٹ کیسے بنائیں گے اگر ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا؟ ہم جو انفارمیشن مانگیں گے تو سٹاف کہے گا کہ یہ تو ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے. اسٹیک ہولڈر ول بی انویئر اباؤٹ دیئر بزنس پوزیشن. ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی اندر ہو کیا رہا ہے بزنس میں. اور لیگل ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہوگی، پلاننگ بھی پاسبل نہیں ہوگی، اور ٹرانزیکشن کے جو بیلنس وہ ہیں فائنینشیل جو ڈیسیژن وہ بھی پور ہوں گے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو ہیزیٹیشن آف دا ڈونر ان پرووائڈنگ لون، ڈونر ڈونیشن نہیں دے گا اور بینک کریڈٹ نہیں ادھار نہیں دے گا. بزنس ریزلٹ لاس میں چلے جائیں گے جب پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ٹیکسیشن سسٹم فلاپ ہو جائے گا اور وہ آپ کو جرمانہ لگائیں گے کہ جناب آپ کے تو حسابات ہی نہیں ملتے، تو آپ کر کیا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اور اگر آپ ریکنسیلن ان پراپر طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو اس کے کیا بینیفٹ ہوں گے؟ ایک تو جو اسینشیل ریکوائرمنٹ ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اکاؤنٹس درست ہوں گے، آڈٹ پیرے نہیں لگیں گے، کنٹرولنگ آفیسر خوش ہوگا، اور آپ کی سبمیشن جو رپورٹیں ہیں وہ بھی ہر لیول پہ ٹائملی جا رہی ہوں گی، اور آپ کا دھیان ہی ادھر ہوگا کہ ہمارے اکاؤنٹس سبمٹ ہو رہے ہیں، رپورٹیں سبمٹ ہو رہی ہیں، ریکنسائل ہو رہی ہیں، جو اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہوگی جو حوالہ دیا گیا ہے سامنے آپ کے. اور اسٹرانگ میکنزم ہوگا فریڈولنٹ کے اگینسٹ آپ کا، اور پیمنٹس امبیزلمنٹ پلفریج لیکیج کچھ نہیں ہوگی، اور اوائڈ انکرنگ ڈیٹ اور لائبلٹی. یہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ میں پروویژن ہے اس مد میں تو اخراجات کریں، اخراجات اٹھائیں
اور اگر آپ کے پاس اس بجٹ میں پروویژن نہیں ہے تو آپ اخراجات نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہ جو پروویژن رکھی ہے یہ پروونشل اسمبلی نے آپ کو دی ہے، اور جو گورنمنٹ ہے دوسری طرف سی ایم نے آتھورائز کی ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تھرو یور کنٹرولنگ آفیسر آپ کو پیسے دیے ہیں، تو یہ آپ کی سویٹ ویل نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ گورنمنٹ کے بہاف پر خرچہ اٹھا رہے ہیں اور ایک اللیگل لائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اللیگل لائبلٹی کریٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر وہ خرچہ کرنا لازمی ہے تو فرسٹ اوبٹین دی اپروپریشن اینڈ دین انکر دا ایکسپینڈیچر، اور یہ اس کا چیپٹر نمبر 17 ہے پنجاب فائنانشل رولز کا، 1-2 صفحے کا چیپٹر ہے اور ایک فقرہ اس کا قیمتی ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ وہ لائبلٹی کو ڈیل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے خبردار جس نے لائبلٹی اٹھائی یعنی بجٹ پروویژن نہ ہوئی اور اس نے خرچہ کر لیا تو وہ غیر قانونی سمجھا جائے گا اور اس کے پیسے وہ اپنی جیب سے دے گا۔ تو اگر آپ کو ضروری ہے تو آپ پہلے اپروپریشن ارینج کریں اینڈ دین آپ جو ہے نا اخراجات کریں، اور اگر آپ کو وہ اخراجات کے لیے پیسے نہیں دے سکتے ہائی اپس تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو لائبلٹی کریٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بس آپ جو اگلی بجٹ آ رہا ہے یا سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں ایکسپلینیٹری میمو میں اس کا ذکر ضرور کر دیجئے گا، اور جب ہم آپ کو جتنے پیسے دیں اس میں سے لائبلٹی کو ہی چکا دیجئے گا، اس کی پیمنٹ کر دیجئے گا۔ تو اس قسم کا آپ کے پاس لکھا ہوا آ جائے یا بجٹ پروویژن آ جائے تب آپ اخراجات کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کا لائبلٹی کریٹ کرنا without the approval of government that will be wrong، کیونکہ یہ پریروگیٹو ہے پروونشل اسمبلی کا، آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ that is highly illegal۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کنٹرول اوور دی بجٹ ایلوکیشن، مہینے بھی گزرے جا رہے ہیں اور وہ جو کوارٹر ہیں وہ بھی گزرے جا رہے ہیں، ریلیزز بھی آ رہی ہیں، آپ اپنی ضرورت کو بھی مینیج کر رہے ہیں، تو یہ آپ کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پیسے بچنے بھی نہیں دے رہے، اور جن کے پاس ان کا فائدہ پہنچنا تھا وہ بھی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ ایک ڈی ڈی او ان ایفیشینٹ کہلائے گا جو اگر وہ ان پیسوں کو کنورٹ کر کے ان لوگوں تک اس کا بینیفٹ نہیں دیتا۔ بچے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے بیٹھنے کا بندوبست نہیں کر رہے اور بجٹ لیپس کر گیا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ یہ تو آپ نے ان کو محروم رکھا اور پھر وہ چلے گئے اپنے گھروں کو جب پاس کر کے، اور وہ پھر اور ادھر پیسے بھی واپس چلے گئے، اور جب انسپیکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو پیسے بھی دیے تھے، آپ نے خرچ نہیں کیے، آپ نے ان بچوں کو سہولت پرووائڈ نہیں کی، آپ نے ان کو محروم رکھا۔ انیفیشینٹ ہیلپ ٹو کنٹرول سیونگ، بجٹ میں جو سیونگ ہے یا فنڈز میں ان نیسیسری سیونگ ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے، ان کو خرچ کریں اور اس کا فائدہ پہنچائیں۔ ہیلپ ٹو اچیو انکم ٹارگیٹس، تو آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں، ہاں اکانومی ضرور ہے، اخراجات ضرورت کے مطابق کریں، ناجائز نہ کریں، ضرورت سے زیادہ نہ کریں، چیزیں لے کر بیٹھ نہ جائیں کہ بھئی آڈٹ آیا، آڈٹ نے دیکھا آپ کے جو سٹور میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا پڑی ہوئی تھیں، تو وہ اس نے کہا کہ اگر ضرورت سے زیادہ تھی آپ نے کیوں خریدی، وہ ایبسولیٹ ہو گئی ہیں، وہ خراب ہو گئی ہیں، اب نیلام کرنی پڑیں گی، تو آپ نے ضرورت سے زیادہ چیزیں کیوں خرید لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سبمیشن آف کریکٹ اپروپریشن آف اکاؤنٹس ٹو پی اے سی، پی اے سی کو جواب دینا پڑتا ہے کہ جناب یہ ہم نے سرنڈر کیا تھا لیکن گورنمنٹ نے پیسے نہیں اٹھائے، اور اگر آپ نے سرنڈر نہیں کیا تو دین پی اے سی آپ کے خلاف فیصلہ دے گی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور اگر آپ کہیں گے کہ سر ہم نے سرنڈر کر دیے تھے سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ میں، لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یا ہمارے جو اوپر کنٹرولنگ آفیسرز ہیں انہوں نے اس کو جو ہے نا جوں کا توں رہنے دیا،
اور ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اس کو یہ کر دیا. پھر وہ ایکسیس پیمنٹ کا بھی آ سکتا ہے کہ جی آپ نے ایکسیس کیوں خرچ کیا؟ جی ہم نے تنخواہ میں پیسے مانگے تھے، ہمیں دیے نہیں گئے، لہٰذا ہمارا تو کوئی قصور نہیں. تو وہ سمجھ لیں، سب صاحبان سمجھ لیں کہ سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، جس میں ہم نے جو چھوڑنا ہے چھوڑ دیتے ہیں، جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس یہ موقع نہیں آتا. اگر فرض کریں، اس کی امپورٹنس سنیں، اگر فرض کریں کہ آپ سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ جو کہ 1 اپریل کو داخل کی جاتی ہے، اس کے بعد مئی میں جا کے یا جون میں آپ پیسے سرنڈر کرتے ہیں، کوئی نہیں اٹھائے گا. وہ کہیں گے نا بھائی اب اس کا جواب ہی دینا، اور آپ ایکسیس مانگیں گے تو وہ نہیں دیں گے، کیونکہ جس کو جو دینا تھا وہ آخری ریلیز میں دے چکے، اب ختم. اب ہر کوئی اپنا خود بھگتے جب کبھی یہ معاملہ کراپ اپ ہوگا. تو اس لیے سیکنڈ ایکسیس اینڈ سرنڈر اسٹیٹمنٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. بڑے دھیان سے بند کمرے میں بیٹھ کے سب لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر یہ سبمٹ کرنی چاہیے، اچھی طرح معائنہ کر کے کہ کیا لینا ہے کیا نہیں دینا، سرنڈر کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، ایکسیس مانگ رہے ہو کیوں مانگ رہے ہو، ڈیمانڈ دکھاؤ، یوزر کی ڈیمانڈ دکھاؤ، تنخواہ میں ہے تو پوسٹیں دکھاؤ، کیا وجہ ہے، ایک ایک بات دکھاؤ، ثبوت دکھاؤ، اور پھر آپ اس کو سائن کر دیں. اے ریلائبل ڈیٹا بیس فار پلانرز. جب کوئی ریکنسائلڈ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فگر تو بالکل درست ہیں، اس میں کوئی ڈنڈی شنڈی نہیں اس میں، اور یہ بالکل پیور ہیں اور بلیویبل ہیں. تو اس پہ ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے اور وہ درست ہے. اسی طرح اگر ریکارڈ کا آپ پوری طرح معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو اور اس کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اگر اس سیشن کو آپ اپنے لیے مطلب ہے کہ بھی فیض سمجھیں، اور ہم سب مل کر اس سیشن کی اہمیت کو پہچاننا چاہیں، تو پھر یہ کریں کہ آپ سیشن کے بعد حکم دیں اپنے سٹاف کو کہ ایک انڈیکس رجسٹر تیار کرو، اور اس انڈیکس رجسٹر میں جو کالم بناؤ، اس کو ماسٹر رجسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، کمپریہنسو رجسٹر، کوئی نام دے سکتے ہیں. آپ ان کو کہو کہ اس میں تمام فائلیں جو ہمارے دفتر میں چل رہی ہیں وہ سارے نمبر لگاؤ، اس کا ٹائٹل لکھو اور اس کے اندر درج کر دو، اور جتنے رجسٹر ہیں وہ سارے رجسٹر 2 صفحے خالی چھوڑ کے وہ سارے رجسٹر درج کر دو. اور پھر ایک کالم بناؤ، اسی کے اندر اس میں کسٹوڈین کا نام لکھو، پھر ایک کالم بناؤ، اس میں لکھو اس کی پلیسمنٹ کہاں ہے، اور جب کوئی ہینڈنگ ٹیکن اوور ہو، جب کوئی اہلکار سٹاک اینڈ سٹور یا فائلز جو ہیں وہ اس کا تبادلہ ہو جائے، تو اسے کہو کہ لسٹ بنا تیرے پاس کیا تھا، اس لسٹ کو کمپیئر کرو اس رجسٹر کے ساتھ کہ واقعی یہی چیزیں اس کی کسٹڈی میں تھیں. پھر جس نے ٹیک اوور کرنا ہے وہ پھر اس کو ٹیک اوور کرے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خالی جگہ پہ پوسٹنگ ہوتی ہے، تو خالی جگہ پر پوسٹنگ ہو تو پھر اسے ریلنگوش کرنا پڑتا ہے، تب بھی ہم اپنے کسی دفتر کے بندے کو کہیں گے کہ یو ٹیک اوور دی چارج، تو پھر وہ ٹیک اوور کرے گا. جب اس کی خالی پوسٹ پہ بندہ آ کے حاضری دے گا تو پھر جس سے ہمیں کہا تھا کہ یو ٹیک اوور، وہ پھر اس کو ہینڈ اوور کر دے گا، جو کہ نیا اسسٹنٹ یا سینئر کلرک یا کلرک آیا ہے تو وہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا کہ بھئی یہ آپ لسٹ سنبھال لو اور دستخط کر دو. لسٹ میں دونوں صاحبان دستخط کریں گے، اور ایک ون آف دی آفیسر جس کو آپ آتھورائز کریں گے وہ اس کو کاؤنٹر سائن کرے گا. یہ 3 کاپیاں ہوں گی اوریجنل، ایک وہ اوریجنل لے جائے گا کیونکہ فوٹو کاپی از ناٹ اے کمپیٹنٹ ایویڈنس ان دی کورٹ آف لا، تو وہ بھی اوریجنل لے جائے گا، وہ بھی اوریجنل، اور تیسری کاپی ماسٹر فائل میں رکھ دی جائے گی. ماسٹر فائل وہ ہوتی ہے جو کہ ماسٹر رجسٹر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس میں ساری کارسپونڈنس اور نئی فائلوں کا کھلنے کی اجازت اور نئی فائل کا کھل جانا
پھر ریکارڈ ایک فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر بھی جاتا ہے. تو ایکسکیوز می ایک میں کال لے لوں. جی السلام علیکم. جی والسلام. دفتر کوئی نیب والے یا اینٹی کرپشن والے یا کوئی ہیڈ آفس والے کوئی فائل کوئی رجسٹر لے جاتے ہیں تو پھر اس ماسٹر رجسٹر میں درج کر کے ان کے سگنیچر لے کے وہ تمام کارسپونڈنگ پیجز تمام نوٹنگ پورشنز وہ سب جو ہے نا ان کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تو یہ رجسٹر کام آتا ہے. تو جن دفاتر میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے پاس یہ رجسٹر نہیں کھلا ہوا ہوگا, آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے دفتر میں شروع سے لے کے اب تک کتنی فائلیں ہیں اور کتنے رجسٹر ہیں اور کتنے کیا ہے, نو بڈی نوز. لیکن اگر آپ یہ کام آج کر لیں گے ہمیشہ کے لیے بہتری ہو جائے گی. جب کبھی بھی نیا رجسٹر کھلے گا اس کو نمبر الائٹ ہوگا, اس کا ٹائٹل ہوگا, اس میں درج ہوگا, اس کا کسٹوڈین ہوگا, اس کی پلیسمنٹ ہوگی اور وہ وہیں پر ہونا چاہیے اور پھر ہینڈنگ ٹیکن ہوگا. تو یہ ایک اہم بات تھی. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں سر کہ خزانے کے ساتھ جب ہم نے ریکنسائل کرنا ہو تو ہمارے جو ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کا نمونہ کیا ہوگا. یہ آپ کے سامنے ہے اے جی آفس ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ. یہ سیریل نمبر ہے, یہ 1 سے 7 تک ہے لیکن یہ 37 تک جائے گا ادر تک. یہ پے آف آفیسر سے شروع ہو کے کنٹیجنسی سے گزرتا ہوا جن جن مدات میں آپ کو پیسے دیے گئے ہیں سب مدات اس میں درج ہوں گے. اور پھر اس کے کالم اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ ہر ہیڈ کی انگریزی میں اس کی ڈسکرپشن ہے اور پھر اس کا جو سیپ سسٹم میں کوڈ ہے وہ دیا ہوا ہے 011 اور پھر جو ہے بجٹ جو آپ کے پاس سینکشن ہو کے آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے پروونشل اسمبلی سے پاس ہوتا ہوا تو اپروو ہوتا وہ پھر ادھر لکھا جائے گا. پھر آپ کے پاس 2 کالم آئیں گے, ایک ہوگا ڈپارٹمنٹس فگر اور دوسرا اے جی کے فگر. اس کالم کے 2 کالم ہوں گے, ایک ڈیورنگ دی منتھ, فرض کریں یہ اکتوبر کا مہینہ ہے یا سپٹمبر یہ اگست کا مہینہ ہے, پیچھے اگست کا مہینہ گزرا ہے, اور پھر پروگریسو. تو پروگریسو میں پچھلے مہینوں کا ٹوٹل اور ڈیورنگ دا منتھ میں موجودہ ٹوٹل. ٹھیک ہے, تو پچھلے ٹوٹل اور موجودہ ٹوٹل ملا کے تو یہ پروگریسو ہو گیا. تو اے جی آفس میں بھی اسی طرح سے ڈیورنگ دا منتھ اور پروگریسو ٹوٹل یعنی مجموعی ٹوٹل. اور پھر اس میں جو سب سے اہم کالم ہے وہ نوٹ کر لیں, وہ ہیں کالم نمبر 5 کا مقابلہ کالم نمبر 7 کے ساتھ, یعنی ڈیورنگ دا منتھ کا موجودہ کالم اور پھر ڈیورنگ دا منتھ کا 7واں کالم. تو یہ کالم نمبر 9 میں پھر ان دونوں کا فرق لکھا جائے گا. کالم نمبر 9 از the difference between column number 5 during the month of department اور column number 7 during the month of AG figures. AG کیا کہتا ہے تو وہ دیکھیں وہ بھی اسی طرح بتا رہے کہ 97 اور ادھر بھی بتا رہے کہ وہ 97,930 پے آف آفیسر, نیچے یہ 400 یہ سارا یہ آئی جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم اسی طرح آگے چلتے ہیں. یہ ہم سیریل نمبر 14 تک پہنچ گئے, انٹیگریٹڈ اناؤنس اور سارا کچھ. یہ ایک سلائیڈ اور آگے چلتے ہیں تو ہم 21 تک پہنچ گئے, فرنیچر تک, آنریریا, میڈیکل چارجز وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ٹیلی فون, ٹرنک کال, ٹرانسپورٹ, مشینری اینڈ اکوپمنٹ, پی او ایل چارجز تک پہنچ گئے. اور پھر جو ہے نا ہم 35 تک پہنچ گئے اور پھر ہم 37 تک پہنچ گئے ادر تک. یہ ہمارا آخری ہے. تو گرینڈ ٹوٹل کا کالم نمبر 5 دیکھیں تو 6,32,000 اور اے جی کا ڈیورنگ دا منتھ دیکھیں تو 6,32,090 روپے اور وہ بھی 90 روپے. اور ہمارا جو ویریشن ہے یا ویریئنس ہے دیٹ از نل, وہ 0 ہے. تو اس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارا فکر مل گئے ہیں. اچھا فرض کریں
ہمارے فگر نہیں ملتے تو کیا کریں گے؟ ہمارے فگر اگر نہیں ملتے تو پھر جو فرق ہوگا اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جناب جو فرق آ رہا ہے نا اس میں غلط ڈی ٹی او کو پیسے چارج ہو گئے ہیں، غلط آبجیکٹ کو پیسے چارج ہو گئے ہیں، غلط فنکشن کو پیسے چارج ہو گئے ہیں، ڈیفرنٹ گرانٹ کے پیسے ہماری گرانٹ میں درج ہو گئے ہیں، اور یہ غلطی جو ہے نا ہم نہیں ہوئی۔ وہ غلطی خزانے سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی غلطی کو سدھارنا ہے اور اے جی نے اپنی غلطی کو سدھارنا ہے۔ گورنمنٹ نے سارے سال میں کی ہوئی جو غلطیاں ہیں ان سب غلطیوں کو درست کرنے کے لیے 15 ستمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ بھئی 30 جون کو تو اکاؤنٹس کلوز ہو جاتے ہیں، بٹ غلطیاں سدھارنے کے لیے انہوں نے جولائی کا مہینہ، اگست کا مہینہ اور ستمبر کی 15 تاریخ دی ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ جون کی جو منتھلی اسٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر ہے خزانے کو کہا ہے کہ وہ آپ 15 ستمبر تک بھیجیں اور اپنے سارے سال کی غلطیاں درست کر لیں، بس پھر ہم آپ کو موقع نہیں دیں گے، پھر سزا ہی ملے گی۔ تو اس لیے ڈی ڈی اوز کو چاہیے اور خزانے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر اپنی انٹریز جو ہے نا وہ کریں۔ تو سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے ریکنسیلیشن کا؟ سرٹیفکیٹ وہ یہ کہ سرٹیفائڈ دیٹ آل دی فائنینشیل انٹریز ہیو بین چیکڈ اینڈ فاؤنڈ کریکٹ، سرٹیفائڈ دیٹ دی ریٹس ہیو بین کمپیئرڈ ود دا ریٹس پریویلنگ ان دا مارکیٹ اینڈ فاؤنڈ کریکٹ۔ یہ خزانے کے حوالے سے، پروکیورمنٹ کے حوالے سے۔ سرٹیفائڈ دیٹ اے سم آف روپیز ہیز بین ڈسپرسڈ ٹو دا ریئل کلیمنٹ اینڈ دیئر سگنیچر تھمب امپریشنز آر ویریفائڈ۔ تو پہلا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ریکنسیلیشن کا ہے، دوسرا جو ہے وہ جو ہم پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس کا ہے، یعنی ریٹوں کی سوٹیبلٹی کا، اور پھر جو نیکسٹ ہے وہ ہے ڈسبرسمنٹ کا، کہ ہم نے ریئل کلیمنٹ کو پیسے دیے ہیں جو پاور آف اٹارنی کو سامنے رکھ کے، ویئر ایز کہ کوئی بھی پاور آف اٹارنی کو سامنے نہیں رکھتا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کہیں کسی نے دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ ہم اکٹھے کام کرتے تھے، فلاں دفتر نے پاور آف اٹارنی لیے بغیر میرے ساتھی کو جو فراڈی تھا اس کو پیسے دیتے رہے ہیں اور وہ مجھے پیسے نہیں دیتا رہا۔ اگر یہ جو ہیں ڈی ڈی او صاحب، پرنسپل صاحب یا کوئی صاحب یہ اگر پاور آف اٹارنی لیتے تو ہم جس کو اختیار دیتے تو آج ہمیں یہ نقصان نہ ہوتا، یا ہم ان کو مورد الزام یا ذمہ دار نہ ٹھہراتے، لہٰذا ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا نقصان پورا کیا۔ پھر وہ کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں۔ میں اب آپ کو ون بائی ون کائنڈلی سوال کی اجازت ہے، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کے متعلقہ ہو، کسی بھی فائنینشیل مینجمنٹ میں یا کسی بھی۔ جی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جی آپ کی باری۔ السلام علیکم سر۔ جی بس سر I'm Abdul Hamid, assistant professor from Shalimar College. جی سر چونکہ میرا سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس، جی کالجز کے اندر فائنینشیل سسٹمز کو مینیج کرنے کے لیے سافٹ ویئر کیوں نہیں یوز کرتے، تاکہ جو ہیومن کے ایررز ہیں، جیسے لیٹس جس کے اوپر اسے ویریفائی کرنا ہے، تو ہمیں کمپیوٹر 11 پوائنٹس کے اوپر خود بخود روک دے کہ آپ کی یہ چیز رہ گئی ہے، آپ نے ڈسکرپشن نہیں لکھی، آپ نے اس کی انٹری پوسٹ نہیں کی، آپ کی انٹری اس ہیڈ میں ہو نہیں سکتی، آپ اپنے بجٹ سے باہر چلے گئے۔ تو اگر ہم اپنے کالجز کے اندر یا یہ کسی چیز اصول کی غلطی کر رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ کی، ہمیں اگر وہیں پر گائیڈ کر دیا جائے ہمارے کلریکل سٹاف کو، تو کیا ہم ان تمام فائنینشیل ایرر سے اگر ساروں سے نہیں بچ سکتے تو بہت زیادہ حد تک نہیں بچ سکتے سر۔ تھینک یو سر۔ جی سنیں، جی آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ترقی نہیں کی اتنی، لیکن جو ہمارا نیو اکاؤنٹنگ ماڈل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم ہوگا،
اور ہم ابھی مینول اکاؤنٹنگ کرتے رہیں گے. اس لیے مینول کرتے رہیں گے کہ ہمارا آڈٹ بھی ابھی کمپیوٹر اسسٹڈ آڈٹ ٹیکنیکس تک نہیں پہنچا. جو پرائیویٹ فارمز ہیں اس میں بالکل درست ہے آپ کی بات کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی انٹریاں ساری جو ہے نا سافٹ ویئر میں ہوتی ہیں اور وہ انسپیکشن بھی سافٹ ویئر کے ذریعے ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جیسا کہ آپ نے کہا ابھی ہمارے پاس وہ نیچے اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کر کے ہمیں دیا ہے جو کہ کیش بک کا درجہ رکھتا ہو، جو سٹاک رجسٹر کا درجہ رکھتا ہو، اور ہم یہ بڑے بڑے رجسٹر تیار نہ کرتے پڑیں. پھر اس کی سیکیورٹی اس کی جو ہے دیٹ از دی کوشچن. اور پھر اس کا کیونکہ یہ ریکارڈ ہے، یہ ایسے ہر کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی شکایت کرتا پھرے. اور پھر اس کا آڈٹ بھی اسی طرح سے اور اس کی انسپیکشن بھی سافٹ ویئر کے ذریعے ہونی چاہیے کہ تمام انٹریاں درست ہیں یا نہیں. اول تو جو آپ نے کہا کہ چیک اس کے اندر لگ جائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پفرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ فار امپروومنٹ آف فائنانشیل ٹرانزیکشن اینڈ آڈیٹنگ، یہ اس کے مخفف ہے کا الیبوریشن ہے. اب سیپ سسٹم ہے، فراڈ اب بھی ہو رہے ہیں، غلط ٹرانسفر انٹریز بھی ہو رہی ہیں. تو وہ کتنے حد تک سافٹ ویئر جا سکتا ہے اور جب تک کیا اس کو پھر سب کیا ڈی ٹی او مینولی کر رہا ہے اور خزانے والے سافٹ ویئر کے مطابق کر رہے ہیں، تو یہ فی الحال پاسبل نہیں ہے. اور جب یہ سب لوگ کمپیوٹرائز ہو جائیں گے اور سب کو ایک ایک سافٹ ویئر الاٹ کر دیا جائے گا تب بھی پاسبل ہوگا. میں ایک مختصر آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ٹرانسفر ہو کے ایک کالج سے دوسرے کالج میں آئے، 22 تاریخ کو پے رول رن کر جاتا ہے، آپ 15 تاریخ کو آئے، جوائننگ کرتے کرتے 20-22 ہو گئی 20. اب آپ نے کہا سٹاف کو کہ بھئی میری 15 دن کی تنخواہ اوکاڑا کو چارج ہوگی اور 15 دن کی جو ہے نا لاہور جس کالج میں آپ آئے ہیں اس کو چارج ہوگی. وہ کہتے ہیں سر وہ تو پے رول ہی چل گیا، آپ تو وہ انٹریاں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، چینج فارم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. سر یہ آپ کی ٹرانسفر انٹری کروائیں گے ہم بعد میں، مطلب ہے. اچھا اسی طرح کہتے کہتے نا وہ اگلا مہینہ بھی گزر گیا، ویسے اب آپ کی 2 مہینوں سے 2.5 مہینوں سے اوکاڑا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو تنخواہ چارج ہو رہی. وہ پچھلا اکاؤنٹ آفیسر بھی پچھلا آپ کا جو کالج کا باؤ تھا نا وہ بھی نہیں اس کو ٹھیک کرا سکا، اور آپ کی تنخواہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی اور آپ پیسے نکلوا رہے ہیں. اگر یہ مینول سسٹم ہوتا تو آپ کا بل 15 تاریخ کا ہی بھیجا جاتا اور پھر نہ بھیجا جاتا. بٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز کو یہ اجازت ہے کہ وہ جب ان کو وقت ملے وہ فوراً مطلب ہے کہ ایک دوسرے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو ڈیبٹ کریڈٹ کر لیں. تو پھر 3 مہینے بعد ان کو خیال آیا آپ کا بھی ٹرانسفر آپ کا بھی پہنچا، چینج فارم پہنچا، آپ کا بندہ لے کے گیا کہ جی یہ جناب 2.5 مہینے پہلے ٹرانسفر ہوئے تھے تو ان کی تنخواہ بھی اوکاڑا کو چارج ہو رہی ہے، وہ بھی درست کریں. اور یہاں کے الاؤنس مختلف ہیں، اوکاڑا میں 30% ہاؤس رینٹ الاؤنس تھا، یہاں 45% ہے. یہ ان کو 2.5 مہینے کا ایریئر بھی دینا ہے. تو ریکوری ادھر ان کو گھر ملا ہوا تھا وہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو یہاں گھر نہیں ملا ہوا تو وہ ریکوری نہیں کرنی اور ہاؤس رینٹ الاؤنس بھی جمع کرنا ہے. تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ یہ ساری انٹریاں ہوں گی اور یہ دونوں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کمپیوٹر کے ذریعے ایک دوسرے کو ڈیبٹ کریڈٹ کریں گے انڈر دی ریلیونٹ ہیڈ آف ویج ریٹ، تنخواہ، الاؤنسز، یہ ایک دوسرے کو ڈیبٹ کریڈٹ کریں گے. تو ابھی پاسبل نہیں ہے اس کو یہ کرنا جب تک ہم ڈی ٹی او بھی اس سیڑھی پہ چڑھ جائے کہ یہاں بھی مینول کام نہ ہو، یہاں بھی وہ ہو. اور جب تک یہ گورنمنٹ نہیں کرتی، آپ کا جذبہ ٹھیک ہے کہ میں بنا دیتا ہوں پروگرامنگ، بٹ who will accept it, who will own it, who will do it, who will accept it? The district account officer will not accept it. The Auditor General Pakistan will not accept the such entries. وہ نہیں کرے گا. ہاں
ایک بات تھی آپ کی بات سے نکلتی ہے کہ سیپ سسٹم میں ریکنسائل کا آٹومیٹک سسٹم ہوتا، بٹ آئی افریڈ کہ انہوں نے یہ سسٹم اس میں نہیں رکھا کہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ جنریٹ ہو کے آ جاتی، تو وہ بھی نہیں ہے، یہ اس میں خامی پائی جاتی ہے۔ جی آپ مطمئن ہو گئے؟ جی السلام علیکم سر۔ سر جی وعلیکم السلام۔ جی سر میاں شبیر بات کر رہا ہوں سر۔ سر کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی کرم نوازی، آپ کی مہربانی۔ بہت شکریہ سر۔ سر جو کالجز کے اندر برسر ہے جی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اس کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ برسر ایک ایسا شخص ہے جس کو سیکنڈ سگنیچر کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ کون کرے گا، تو اس کی رسپانسبلٹی میں یہ بات آتی ہے کہ جس رقم کا چیک آیا ہے یا آپ ڈی ڈی او کے اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں وہ کلیم اس کے مطابق ہو بس، اور اس میں فرق نہ ہو، مطلب زائد پیمنٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ جس شخص کو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ شخص ویلڈ ہو۔ ویلیڈیٹی کا معیار میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ سر میں محمد ارشد بیگ آپ کے پاس پیمنٹ لینے کے لیے آیا ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں، تو آپ میرا شناختی کارڈ نمبر وداؤٹ ڈیشز لگائے، جب 7000 پر 7000% کریں گے تو لکھا ہوا آ جائے گا محمد ارشد بیگ والد محمد اکبر بیگ، تو وہ جو ہے نا آپ مجھے تسلی کر لیں گے۔ پھر آپ کہیں گے آپ کے کمپنی کے آپ ووچر تو کمپنی کا چیک بھی اے پی سی کمپنی کے نام پر ہے، تو آپ برسر کا کام ہے کہ وہ جا کر دیکھے کہ وہ ایکٹیو ہے ایف بی آر کے پورٹل پہ، وہ بڑا ہی آسان ہے مطلب وہاں پہنچنا۔ آپ اس میں اس کا جی ایس ٹی نمبر درج کریں، این ٹی این نمبر درج کرنا چاہیں، جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کے ذریعے آپ ٹریس کریں۔ وہاں لکھا ہوا آتا ہے سوری دا ٹیکس پیئر نو ریکارڈ فاؤنڈ، آپ پیمنٹ نہ کریں ایز اے برسر، اور واپس پرنسپل صاحب کو لکھ دیں کہ اس کو میں نے ویریفائی کیا ہے، یہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی کمپنی ویلڈ نہیں ہے، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی یہ کہہ رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پارٹنرشپ کہہ رہا ہے، ایسوسیشن آف پرسن کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو وہاں پہ ٹریسیبل ہی نہیں ہے، تو مال بحق سرکار ضبط، نو پیمنٹ۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات سن لیں، اسی طرح سے جو بھی شخص آئے گا آپ اسے کہیں گے اتھارٹی دکھاؤ، اگر انڈیویجول ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر ایسوسیشن آف پرسن یعنی پارٹنرشپ ہے اور کمپنی ہے تو پھر بھائی وہ پاور آف اٹارنی لے کے آئے، جس کا ذکر ٹریجری اینڈ سبسیڈری رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پیمنٹ کرتے وقت جہاں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہوں اس میں سے کس کو کہا گیا ہے کہ آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں، بس صرف وہی لے سکتا ہے، دیٹ از ایشو۔ جی اس کے علاوہ انٹرنل آڈیٹر کے طور پہ بھی وہ کام کرے گا؟ جی وہ گورنمنٹ نے تو کہا ہے اس کو سسٹمائز کریں، پی ایس سی نے بھی کہا ہے کہ انٹرنل آڈٹ، میں بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں انٹرنل آڈٹ ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ بیٹھا ہوں اور ہم ان کا انٹرنل آڈٹ کر رہے ہیں اور 100%، تو اگر اس کی ڈیوٹی میں یہ ہے تو پھر پہلے تو یہ کہ اس کو انٹرنل آڈٹ کی تمام ٹولز، ٹیکنیکس اور طریقہ کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ کرے، پھر وہ جو رپورٹ دے مینجمنٹ کو پھر اس کو کنسیڈر کیا جائے، اس کے پاداش میں کسی کو غلطی ہے تو غلطی درست ہو جائے، وہ کنسیڈر ہو، اس کی رپلائی لکھی جائے اینوٹیٹڈ فارم میں یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور پھر اس کا تجزیہ کیا جائے، پھر ایک انٹرنل آڈٹ کمیٹی بنائی جائے اور انٹرنل آڈٹ کمیٹی اس کو کنسیڈر کرے۔ جی سر بہت شکریہ، تھینک یو جی، اور وہ پھر اس کو ڈراپ کرے یا انکوائری کرے یا اس کو اس کے جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچائے اس لکھی ہوئی بات کو۔ سر آپ سے کوشچن ایک پوچھنا تھا سر۔ جی بھائی۔
سر یہ بتائیں کہ جس طرح ہمیں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ کی جو رقم ہے وہ ہم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جی تو ہمارے کالج میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اکاؤنٹ جس طرح کہ ہمارا لائبریری سیکورٹی اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے جی نا جو بچے بھی ہمارے پاس ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ لائبریری سیکورٹی جو ہے وہ تقریباً 300 کے قریب آئی تھنک ہوتی ہے، وہ جمع کرا دیتے ہیں. جی لیکن جی جب وہ کالج چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر وہ اکثر بچے واپس نہیں لیتے. تو جی ہمارے پاس جو ہے ہم نا نے بھی لاکھوں کبھی نہیں لی. لاکھ ہاں جی جی ہاں جی ایسی ہے. تو جی لاکھوں روپے سر جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا اس ہیڈ میں پڑا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. اس جی کو استعمال کرنے کی کوئی صورت ہے؟ کوئی اتھارٹی ہمیں اس کی پہلی اپروول دے سکتی ہے؟ ہاں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریفنڈ کے رولز کو درست کریں اور اس میں یہ کہیں کہ جب وہ مطلب کوئی 6 مہینے یا سال نہیں لے گا دیٹ ول بی دی پارٹ آف فنڈز. رولز میں پہلے تبدیلی کروائیں نمبر 1. اچھا یہ اور پراسپیکٹس میں لکھتے مطلب ہم جی 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 دیکھیں نا ایجوکیشن کوڈ کے تحت سارا کچھ ہے نا. تو ایجوکیشن کوڈ میں ہمیں پہلے اس کو جا کے وچ روٹ ریگولیٹ اچھا ہاں جی تو وہ ایجوکیشن کوڈ ہے. اچھا تو اس کو ٹھیک کروائیں. پہلی بات یہ ہے مطلب ہے کہ بھی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کم از کم ان فنڈز کو انویسٹ تو کریں. دیٹ شوڈ ناٹ لائی آئیڈل. وہ لاکھوں روپے جو کہ بینک فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر انویسٹمنٹ کریں نا اس سے تو کوئی نہیں روک رہا آپ کو. اور پھر گورنمنٹ کو یہ لکھ کر بھیجیں کہ اس کے جی یہ پرپز ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت ہے، سکول کونسل میں رکھیں، ان کی ریکمنڈیشن کریں. آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو رولز کے منافی ہو یا رولز کے مطابق نہ ہو. وہ تمام کام جی اللیگل ہوں گے جو رولز کے خلاف ہوں جی یا اس پہ رول موجود نہ ہو یا وہ رول کے مطابق ترتیب اور تمیز کے لحاظ سے رولز کے مطابق نہ ہو. تو وہ سارے صحیح کام غیر قانونی ہوں گے. ٹھیک. مطلب ہم کالج کونسل سے پہلے اپروول لے کے ایک لیٹر بنا آپ کے ہم سیکٹری پہلے کو ہاں بھیجیں. ریکمینڈ کروائیں، ہاں پھر بھیجیں. اور وہ پہلے جو کہ ان کو سیکیورٹی کو ڈیل کرتے ہیں پروویژنز وہ پڑھیں. وہاں پہ کون سی مطلب ترمیم چاہیے یا اس میں ریلیکسیشن چاہیے تو کس نے دینی ہے. اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ اتنے سارے پیسے ہیں اور یہ جو ہے نا آئیڈل ہیں یا ہم نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اسی اکاؤنٹ میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. بٹ اس کا پرپز ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکیں. تھینک یو. کالج کے السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں منصور احمد بات کر رہا ہوں سر، گورنمنٹ ملت کالج ملتان سے. ماشاء اللہ. سر ایک کویشچن ہے سر کہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ادارہ سپریم ہے یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا؟ جی سنیں، بہت اچھا سوال. دیکھیں ایڈیٹر جنرل پاکستان از دی سپریم آڈٹ اتھارٹی اینڈ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. اور جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا ہائیسٹ فورم ہے. یعنی نیب سے بھی بڑا، اینٹی کرپشن سے بھی بڑا، ہر چیز سے بڑا جو ہے نا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا فورم جو ہے نا وہ ہے. دیکھیں کبھی بھی کسی ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ، ایک ادارے کا دوسرے ادارے کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے بھائی، اور نہ ہی یہ مقابلے کے لیے ہوتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈیٹر جنرل جو ہے نا وہ ایک فریق کے طور پر سامنے حاضر ہوتا ہے کٹہرے میں، اور دوسری طرف ڈی ڈی او کٹہرے میں ہوتا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کٹہرے میں ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کٹہرے میں ہوتا ہے، اور ایڈیٹر بھی کٹہرے میں ہوتا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سن رہی ہوتی ہے. لیکن جب ایڈیٹر آڈٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو ہائی کورٹ کے جج سے بھی بڑا ہوتا ہے. جب وہ آپ کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ تو نیب کا بھی آڈٹ کرتے ہیں، آڈٹ تو سپریم کورٹ کے جج کا بھی آڈٹ کرتا ہے. تو ہم کیا کہیں کہ کون کس طرح سے بڑا ہے. وہ آپ سے رہے کہ ہم بھی ادھر سے تو وہ انہوں نے کہا اماں میں اپنا ڈپٹی کمشنر لگ گیا. انہوں نے کہا اماں اللہ تے کو پٹواری بناوے. وہ پٹواری بڑا ہے یا ڈپٹی کمشنر؟
ماں تو یہی سمجھتی ہے کہ پٹواری کو ساری زمینوں کا کھاتا ہوتا ہے، وہ جدھر سے ددھر کر دے. تو لوگ ایس ایچ او کی پاور دیکھیں، ایس ایچ او بڑا ہوتا ہے یا جی. سر کوشچن اگر آ جائے تو ہم سپریم کس ادارے کو سر یہ مقابلے کا کوشچن ہی غلط ہوگا. ویسے جو ہے نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے سب حاضر ہوتے ہیں، تو ایز اے ادارہ وہ سب سے زیادہ ہے. فنکشن مختلف ہے نا جی. فنکشن مختلف، ٹھیک ہے سر اس میں اگر تھوڑا سا میں ایڈ کروں سر، ایکچولی یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل جو اپنی رپورٹ ہوتا ہے سر، آڈیٹر جنرل اپنی رپورٹ جو بھی ہوتی ہے وہ اتھارٹی گورنر اور اسمبلی وہاں پر پیش ہوتی ہے. تو ان کا جو کوشچن ہے میرے خیال سے وہ شاید ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی پریزنٹیشن میں یہ بات تھی، اس وقت سے شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی. تو میرے خیال سے اس سینیریو میں شاید یہ ہو جائے گا. ٹک کیجئے گا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از دی ہائیسٹ فورم. ہاں جی جی سر، جی سر، آف اکاؤنٹیبلٹی. سر تھوڑا سا میں اگر ایڈ کروں اس میں تو سر اس میں ایک تو میرا خیال ہے آئینی ہے، آئین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دوسری نمائندگی جو عوامی نمائندوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو عوامی نمائندوں کے سامنے ہر کوئی جواب دہ ہوتا ہے، میرا جواب دے بہت اچھی بات اس کے ساتھ. جی آپ نے السلام علیکم سر. جی جی السلام علیکم سر.